آج دن دہاڑے ایک واقعہ پیش آیا، جامعہ انوار مصطفیٰ اس کے قریب ہے ہاکی گراؤنڈ۔ اس جامعہ کے سامنے ہاکی گراؤنڈ کی دیوار پر دن 12 بجے کے قریب کسی نے چاکنگ کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کل بھی شیطان جن سے کانپتا تھا، آج بھی شیطان کے چیلے جن سے جھلس رہے ہیں، ان کا مقدس نام لکھ کر اور آگے نازیبہ الفاظ اس دیوار پہ لکھے گئے۔ آج کا واقعہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب اہل سنت وہاں اکٹھے ہوئے تو حملہ بھی اہل سنت پہ ہی ہوا، یعنی ان پر پتھر مارے گئے، یہ زخمی ہوئے، اور پھر جو معاہدہ وہاں پہ ہوا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ ایف آئی آر جو کٹی، ایف آئی آر یہ میرے پاس ہے، دا پاکستان پینل کوڈ، اس کے مطابق جس کمینے نے وہاں پر وہ بری حرکت کی اس پر ایف آئی آر 295C کے تحت بنتی ہے۔ قرآن کا قانون ہے، حدیث کا قانون ہے۔ ویسے تو کوئی مسلمان کو قتل کرے تو قتل بڑے سے بڑا جرم حرام ہے، کفر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی مسلمان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کرے تو پھر قاتل کافر ہے، پھر اس کی سزا اور ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو جو بھونکا شخص ہاکی گراؤنڈ پر جس نے کفریہ کلمے لکھے، تو اس کا حضرت عمر فاروق سے کوئی پلاٹ کا جھگڑا نہیں، اس کتے کا جھگڑا اس لیے ہے کہ یہ کیوں خلیفہ رسول بنے، انہوں نے کیوں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، یہ کیوں قریب ہوئے، اور ان کے بقول معاذ اللہ پھر انہیں اہل بیت سے عداوت کا موقع ملا۔ لہٰذا ان کے گھڑے ہوئے فلسفے پر جو وہ ہر وقت اپنی مجالس میں پیش کر رہے ہیں، وہ فلسفہ یہ ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو اس طرح کا تبرہ بولتے ہیں، وہ آج کے کسی معاملہ کی وجہ سے نہیں، ان کے مومن ہونے، ان کے صحابی ہونے، ان کے خلیفہ رسول ہونے، ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہونے، ان بنیادوں پر یہ کتے بھونکتے ہیں۔ تو ان میں سے تو ایک بنیاد بھی ہو تو 295C لگتی ہے، اور یہاں 295A بھی نہیں، B بھی نہیں، C بھی نہیں، بلکہ 298A لگائی گئی، اور لگائی بھی گمنام بندے پر، اور بیٹھ کے کچھ لوگ معاہدہ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ایک مدرسہ یا ایک گلی کا نہیں، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے اور پورے ملک کا مسئلہ ہے، تمام اہل سنت کا مسئلہ ہے۔ ہم اس صلح کو اور اس ایف آئی آر کو مسترد کرتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ دن دہاڑے اگر گستاخی لکھنے والوں کو کوئی ادارے حکومت اور یہ وہاں کے کرندے پکڑ نہیں سکتے، تو پھر سب سے پہلے انہیں سزا دی جائے، انہیں کوڑے مارے جائیں۔ اس علاقے کے، اس شہر کے جو انتظامیہ کے افسران ہیں، ان پہ لازم ہے اگر کوڑوں سے بچنا ہے۔ تو آج تو ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، آخر اصول ہیں ہمارے پاس شریعت میں کہ جس جگہ کوئی جرم ہو جائے اس علاقے کے لوگوں پر ایک کثیر وسیع پیمانے پر باب القسامہ کے تحت وہاں پر کارروائی ہوتی ہے، تو وہاں وہ کارروائی مکمل کی جائے کہ کیا یہ جو کچھ دیوار پہ لکھا گیا یہ کسی کے مذہب میں اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ اگر اجازت ہے تو کیا وہ یہ کام کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ اگر کرتے ہیں اور اجازت بھی ہے تو پھر یہ کون کہتا ہے کہ یہ کوئی جاسوس انڈیا سے آ کے لکھ گیا ہے۔ جو کچھ لکھا گیا ہاکی گراؤنڈ کی دیوار پر، وہ ان کی سینکڑوں کتابوں سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ کفریہ جملہ ان کے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو پھر اس کو یہ کہہ کے کہ پتہ نہیں کون تھا، اور انہی کے لیڈر پھر جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ کوئی کون تھا۔ ان کے بکواس آج بھی ریکارڈ ہے مجلس میں، آج بھی اسی لفظ کے ساتھ جس کی وہاں پر چاکنگ کی گئی۔
تو کیا ایجنسیاں اندھی ہیں کہ وہ کہہ دے کہ نہیں ہمیں پتہ نہیں، تو اس سے چور تو کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی، تو اتنا کہنے سے کیا مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا فیصلہ ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہ کیا ان کی مجالس میں یہ نہیں کہا جا رہا؟ اگر کہا جا رہا ہے تو پھر وہاں سے ہی تو ذیل تیار ہو رہا ہے۔ پھر اس علاقے کے ذاکر کو پکڑو، ادھر جو ان کا ادارہ ہے اس کے محتمم کو پکڑو، ادھر جو ان کی قیادت ہے اس پہ پرچہ کٹے، نامزد پرچہ کٹے، کیونکہ ان کی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک حضرت عمر فاروق پر معاذ اللہ یہ لفظ نہ بول لے۔ جو انہوں نے دیوار پہ لکھا، ان کی یہ نماز ہے، ان کی یہ عبادت ہے، ان کا یہ دین ہے۔ اور میں ان سے کہتا ہوں کتنے تم منافق ہو کہ کتابوں میں لکھ لیتے ہو، تقریر میں بول لیتے ہو، وقت آئے تو پھر انکار کر لیتے ہو۔ سکھ بھی سکھ ہے تو اعلانیہ بھی سکھ ہے، وہ خفیہ بھی سکھ ہے۔ ہندو ہندو ہے، وہ خفیہ ہندو ہے تو اعلانیہ بھی ہندو ہے۔ اور اگر تمہیں شیطان نے ایسا دین دیا ہوا ہے جو تم نے کتابوں میں لکھا ہے اور جو تم اپنی مجلسوں میں بولتے ہو، تو پھر کمینوں سامنے بھی بولو۔ جو تیار کرتے ہو اپنے چیلے، پھر سامنے بھی اقرار کرو، تاکہ اندھیرے میں نہ رکھو ملک کی ایجنسیوں کو اور ملک کے حکمرانوں کو۔ ہم تو بار بار پہلے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ سلسلہ، جیسے وہاں قادیانیت اپنے نمبر بنا رہی ہے باطل کے دفتر کے اندر، ایسے ہی یہ لوگ بھی پورے وظیفہ خار ہیں وہاں کے اور یہ دھندا کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ میری باتیں تلخ بہت ہوں گی کچھ لوگوں کے لیے، مگر جب تک ہم زندہ ہیں دھاندلی ہو اور ہم چپ رہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی وہاں پر جرم کیا جن لوگوں نے، ان کو کٹہرے میں لانا فرض ہے حکومت کا، ورنہ خاکم بدہن چوک چوک میں ایسا لکھیں گے اور کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کون لکھ گیا ہے۔ اور جو بدھو رہنما اگر اس پر ہی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو جی انہوں نے تو یہ کہا ہے ہم نے نہیں کیا، تو چور کب چوری مانتا ہے؟ یہ تمہارا کام ہے ان سے منوانا۔ اور جو انسلٹ انہوں نے کی ہے وہ 295 سے کم نہیں، کیونکہ وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پہ کی گئی ہے۔ لہٰذا وہاں پر حل لٹانے کی ضرورت نہیں، مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ان لوگوں میں کوئی کمزوری ہے تو وہ ہمیں اپنا مسئلہ دے دیں، کیونکہ ہم خود کریں گے تو کہیں گے دیکھو جی یہ اوپر سے آ کے مداخلت کر رہے ہیں، اگرچہ مجھ پہ تو پابندیاں ہیں اور فورتھ شیڈول ہے، لیکن اہل حق وہ مسئلہ لے کے چلیں گے۔ ہماری اس غیرت کہ وہ حمایت کنندہ ہیں، وہ لے کے چلیں گے اس مسئلے کو، مگر یہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ایک تو میں خود اہل سنت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بلا وجہ نہیں یہ چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ یہ کمینے لوگ جو چھپن چھپان کی شکل میں یا اس طرح کے دیگر دھندوں میں روافظ کا فنڈ ہضم کرتے ہیں، آج انہیں بھی رجم کیا جا رہا ہے کہ اصل ان کی وجہ سے حوصلے بڑھ رہے ہیں لوگوں کے کہ جب یہ ہمارے وظیفہ خور ہیں تو پھر ہمیں کیا کہیں گے۔ اگرچہ آج شہیدوں میں خون لگا کر شامل ہونے کی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کی وجہ سے یہ پاکستان میں دن دہاڑے ایسے کرتوت ہو رہے